اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان علمی شخصیت فضیلت الشیخ صہیب احمد میر محمدی یہاں ہمارے بیچ موجود ہیں، جو آپ کے سامنے رزق حلال کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں فضیلت شیخ صہیب احمد میر محمدی، فارغ التحصیل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب، وجزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، ربنا ورب جميع الخلائق بنعمه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسبغ علينا نعمه وأغنانا برحمته من واسع فضله، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ بھی اٹھایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والی ہر مخلوق اس کی روزی اللہ رب العزت کے ذمے ہے، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، انہوں نے ہر ایک چیز کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے۔ کسی کو تھوڑا مال دے کے آزماتے ہیں اور کسی کو زیادہ مال دے کے آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش کا گراؤنڈا ہے دنیا۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الغنى والفقر ناقتان على أيهما أركب فلا أبالي۔
فقیری اور تبنگری دو سواریاں ہیں. سفر ہی طے کرنا ہے، جس پر بھی میں سوار ہو جاؤں مجھے پرواہ نہیں. اور اللہ رب العزت اس کی تقادیر جو ہیں وہ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ رب العزت کسی کو مال و دولت میں فراوانی دے دیتے ہیں تو اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر کرے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر وہ اللہ کا شکر کرتا، بِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ، شکر کے ساتھ ہی نعمتیں باقی رہتی ہیں. بلکہ اللہ رب العزت اور نعمتوں سے نوازتے ہیں. اور اگر انسان نے شکری کرے، بغاوت شروع کر دے تو پھر یہ نعمتیں انسان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں. اس لیے فرمایا وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ رب العزت ہر ایک کو اتنا ہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا رہے. اور اگر انسان کو زیادہ مل جائے پھر وہ بغاوت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جو چند اصول مہیا کیے ہیں، وہ اصول کون سے ہیں؟ مومنوں کے لیے یہ بات بیان کی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حلال کو اختیار کرو گے رزق آتا ہی جائے گا. الامانہ مفتاح الرزق، یہ امانت داری، یہ دیانت داری، یہ رزق کی چابی ہے. بلکہ فرمایا لا يهمنكم طنطنة الرجل ولكن بالامانة وكف عن اعراض الناس والكف عن اعراض الناس. کسی بندے کے دعووں کو مت دیکھو، دیکھو اس کے اندر امانت داری، دیانت داری ہے کہ نہیں، وہ لوگوں کی غیبت سے بچتا ہے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. اور کچھ ایسے پہلو ہیں جو حلال و حرام کے درمیان ہیں، مشتبہ امور، لوگ اکثر ان کو نہیں جانتے. مومن کا کام کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جس چیز میں شک آ جائے اس کو چھوڑ دو، اور جس چیز میں شک دور ہو جائے اس کو اختیار کر لو. یقین والی بات کو اختیار کرنا یہ مومن کا شعار ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر یہ روایت لائے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في صدره. بندہ مومن اس وقت تک تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک سینے میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی ترک نہیں کر دیتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. تو شبہات والی چیزوں میں واقع ہو جاتا ہے، کہتا ہے کیا حرج ہے، ایک وقت آتا ہے وہ حرام کو اختیار کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. انسان کے جسم میں ایک اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے جس کو دل کہتے ہیں. اگر اس کی زندگی درست ہو جائے، دل جس کو قلب کہتے ہیں، وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا لِتَقَلُّبِهِ، یہ ہر وقت گردش میں رہتا ہے. کبھی اس کے تخیلات کچھ ہوتے ہیں، کبھی اس میں افکار کچھ آتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور وہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ جما دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من آدمی الا وقلبه بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. ہر انسان کا دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے اس کو پھیر سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل درست ہو جائے تو جسم کے بقیہ اعضاء کی کارکردگی درست ہو جاتی ہے. فَإِذَا فَسُدَ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر دل میں خرابی آ جائے تو ممکن نہیں کہ انسانی جسم کی کارکردگی درست ہو. ایک گاڑی ہے، جتنی بھی قیمتی گاڑی ہو، خوبصورت گاڑی ہو، اگر اس کا محرک، اس کا انجن ٹھیک نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹائر خود بخود بھاگ پڑے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بقیہ گاڑی اپنی کارکردگی پیش کر سکے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کو بہتر بنانے کے لیے اصول چھوڑے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. لوگوں قیامت قریب آ گئی ہے اور لوگوں کی حرص دنیا میں بڑھ گئی ہے اور اللہ رب العزت سے دور ہونے لگ گئے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ماحول کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، من كانت همه الآخرة جمع اللہ له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. جس بندے کے دل میں اگر آخرت کا فکر آ جائے، انسان کو آخرت کا فکر دامن گیر ہو جائے، یہ ایسا سعادت مند شخص ہے، اللہ کے چنیدہ شخصیات میں سے ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ یہ شخص ہے. اللہ رب العزت جمع اللہ له شملہ، اللہ اس کے امور کو، اس کی زندگی کو مرتب بنا دیتے ہیں. وجعل غناه في قلبه، اور اللہ رب العزت اس کو دل کا غنی کر دیتے ہیں. ولكن الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرب. اصل انسان غنی مال سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے. ولكن الغنى غنى النفس، اصل غنا جو ہے وہ دل کی غنا ہے. تونگری بدلس نہ بمالس، بزرگی بے عقلس نہ بے سالس. تونگری انسان کے دل میں ہوتی ہے. جب انسان کا دل بڑا ہو، جیب میں کچھ بھی نہ ہو، تو چہرے پہ بشاشت نظر آتی ہے، مسکراہٹ نظر آتی ہے، رونق بستی ہے. اگر دل چھوٹا ہو، کروڑوں کا مالک ہے، وہ روتا ہی نظر آئے گا. اسی طرح بزرگی انسان کو سالوں سے نہیں ملتی کہ 60 سالہ بزرگ ہے، نہیں، عقل و دانش کی وجہ سے انسان بزرگ بنتا ہے. یہ 16 سالہ عبداللہ ابن عباس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھنے والے، یہ 18 سالہ بچہ فتویٰ دیا کرتا اور 65 سالہ صحابہ اس فتوے کو ماننے کے لیے تیار ہوتے. سبب کیا تھا؟ عقل، دانش، علم، معرفت، بصیرت، حکمت، دانائی، یہ انسان کو بزرگ بناتی ہے. انسان کی عمر بزرگ نہیں بناتی،
یہ کیسے ہو سکتا ہے 70 سالہ انسان ہو اور نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ بزرگ ہے؟ نہیں، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں جتنی اس بچے کی قیمت ہے جو نماز کا پابند ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے مقام دیا ہے تو کس بات کو دیا ہے؟ تقوی کو دیا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل عزت کا معیار تو تقوی ہے۔ لا تنظر الى من قال ولكن انظر الى ما قال، یہ نہ دیکھو کون کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کون، نہ دیکھو کہ بچہ ہے کہ بڑا ہے، دیکھو بات کون سی کر رہا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی بات کر رہا ہے تو چھوٹے کی بھی عظمت ہے، اگر اللہ رب العزت کی مخالفت کر رہا ہے تو بڑے کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت کا معیار یہ ہے کون ہے اللہ رب العزت کی بات کو پھیلانے والا۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے خوبصورت بات فلاسفر کی نہیں ہے، سب سے خوبصورت بات کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی نہیں ہے، سب سے خوبصورت بات کسی بڑے منصب والے کی نہیں ہے، سب سے خوبصورت بات اس کی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میں صرف دعوت نہیں دیتا، اس دعوت کے ہر زاویے کو اپنی زندگی میں اتارنے والا ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، نہ میرے اندر تعصب ہے، نہ انتقام کی آگ بھڑکتی ہے، نہ حسد ہے، نہ اس طرح کی غلاظتیں میں اپنے دل میں بساتا ہوں۔ میرے دل میں کیا ہے؟ قال اننی من المسلمین، میں تو رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہوں، جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والا ہے وہی میرا ساتھی ہے، میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس کا غمخوار ہوں۔ تعصب سے دور ہونے والے کو اللہ تعالیٰ مقام نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفت ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت جہاں دل کو غنی کرتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا بھی اس کے لیے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے سواری کو لغام پہنا کے، لغام ڈال کے کسی کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، دنیا بھی اس کے سامنے اس طرح کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسانی تخیلات میں فرق آ جائے وَمَنْ كَانَتْ هَمُّهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ۔ اگر انسان کے دل میں دنیا کا غم آ جائے کیا بنے گا؟ پیسے ختم ہو گئے، کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق تو مفسرین کے قول کے مطابق 22,000 مخلوق زمین میں بستی ہے۔ اگر اللہ کتے کو بھی کھلا کے سلاتے ہیں، خنزیر بھی کھاتا ہے، تو نماز پڑھنے والا محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ قرآن پڑھنے والے نے خودکشی کی ہے، انتحار کیا ہے؟ خودکشی وہ کرتا ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، جس کو دنیا کی ہر لذت میسر ہے لیکن دل کا سکون میسر نہیں ہے، قلق ہے، اضطراب ہے، فرسٹریشن ہے۔ جس انسان کو اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ یہ خودکشی کافروں کا کام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ کافر یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے
اور وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے پھر گناہ بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا غم انسان کے دل میں ڈیرے جما لے کیا بنے گا، اولاد کا فیوچر کیسا ہوگا؟ ارے تجھے بھی تو اللہ نے ہی پالا نا، تیری اولاد کا ذمہ دار بھی تو وہی ہے نا۔ وہ کیا بنے گا اگر میں کچھ وراثت نہ چھوڑ کے گیا تو؟ ارے وراثت تو تیرے لیے نہیں، وہ تم چھوڑو یا نہ چھوڑو وہ تو پچھلوں کے لیے ہی ہے۔ فرق اللہ علیہ امرا، اس کی زندگی کبھی منظم اور مرتب نہیں ہو سکتی، وہ چیختا چلاتا پھرتا ہے جس کے ایمان میں خلل آ جاتا ہے۔ کیسا خلل؟ دنیا کا غم، دنیا کی کلک، دنیا کا اضطراب۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ہی ڈال دیتے ہیں۔ کروڑوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لیکن روتا ہی نظر آئے گا۔ سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبك غنى واسد فقرك۔ آدم کے بیٹے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَأَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقْرًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر تم نے میری طرف توجہ نہ کی تیرے دونوں ہاتھوں کو میں کاموں سے تو بھر دوں گا، صبح کو کوئی ڈیوٹی ہے، شام کو دوسری ڈیوٹی ہے، اوور ٹائم بھی لگ رہا ہے لیکن پوری نہیں پڑتی۔ نہ تیری فقیری ختم ہوگی نہ تیرے کام ختم ہوں گے، یہ کام اسی دن ہی ختم ہوں گے جس دن ملک الموت آ جائے گا۔ اس لیے آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ رب تعالیٰ کے سامنے، عبادت پہ پابندی۔ اللہ رب العزت پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۔ اگر بستیوں والے ایمان کو قبول کر لیں، اگر تقوی ان کو نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت آسمانی خزانوں کے بھی منہ کھول دے اور زمین کے خزانوں کے بھی ان کے منہ کھول دے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہیں رب تعالیٰ کی عظمت کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے پھر ان کو اچانک پکڑ لیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہے تو دیا ہے۔ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب ولا یعطی الدین الا لمن احب۔ اللہ دنیا تو ہر ایک کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں یا جس کو پسند نہیں کرتے، لیکن دین کی سمجھ، دین کی بصیرت اور دین کی فہم و فراست اسی کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس۔ اللہ نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا اور اللہ لوگوں سے بھی چناؤ کرتے ہیں۔ وہ چنیدہ شخصیات ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ نے پسند کرنا ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو دین کی فہم و بصیرت عطا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، انسان جتنی مرضی کوشش کر لے ملنا وہی کچھ ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں،
من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. جس بندہ مومن کے دل میں آخرت کا غم گھر کر جائے بقیہ غموں کو اللہ خود بخود دور فرما دیتے ہیں. ومن تشعبت به الهموم من احوال الدنيا لم يبال الله به في اي اوديتها هلك. اور جو دنیا کے غموں میں مچلتا نظر آتا ہے، نہ اس کو نماز کا فکر، نہ اس کو روزے کا فکر، نہ اس کو حقوق اللہ کا فکر، نہ حقوق العباد پہ توجہ. اللہ رب العزت کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. فی ای اودیتها ہلک، وہ دنیا کی جس وادی میں مرضی ہلاک ہو جائے اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سمجھایا، مومنوں اعلموا انه ليس منكم من احد الا مال وارثه احب اليه من ماله. تم میں سے ہر ایک کو وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ اچھا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ فرمایا مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت. تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا بینک بیلنس، میری زمینیں اور پراپرٹی. ولكن ماله ثلاث، بندے کا مال تو تین چیزیں، ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى. جو پہن لیا وہ سیدھا کر لیا، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا. اور تیسرا مال انسان کا کون سا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا اور قیامت کو پہاڑوں کی شکل میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. بقیہ جتنا مال ہے یہ تو جانے والا ہے، اور وارث اس کے مال کو حاصل کرنے کی لڑائیاں کرتے نظر آئیں گے. اور میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں، کھا لیا ہضم کر لیا، پہن لیا وہ سیدھا کر لیا، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی پہ خرچ کر دیا، یہ بھی مال ہے. ایک سوال کرنا چاہوں گا، کھجور دیکھی ہوئی ہے؟ کس کس نے دیکھی؟ ہاتھ کھڑا کریں. ساتھی تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہیں دیکھیے آپ بھائیوں نے؟ اللہ آپ سب کو جنت میں کھجوریں کھلا دے. ایک کھجور کتنے کی آتی ہے؟ جواب دیجیے. نہیں، اندازہ تو ہونا چاہیے. یہ بڑے کیلکولیشن کرنے والے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ اکبر. من تصدق بعدل تمرہ، کھجور کے برابر جو صدقہ کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، قیامت کے دن ہوگا جنت میں اس کھجور کے برابر صدقے کو اللہ رب العزت بہت بڑا ولا بنا کے اس کے نام کر دیں گے. مجھے دنیا میں خرید کے دکھائیں، کھجور سے بچہ راضی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے غلے میں ڈالا ہے، اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو پالتے ہیں. کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل. قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ آ رہا ہوگا، بندہ کہ یا رب انا لہذا، یہ کیسے آئے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا یہ وہ تیرا وہ مال ہے جو تو نے دنیا میں تو سمجھا تھا لو 1 روپیہ آئی ہے نا، ہم نے اس کو پہاڑ بنا کے نام اعمال میں شامل کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الدنیا ملعونہ ملعونۃ ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما. دنیا ملعون ہے اللہ کے ہاں، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر،
او عالما او متعلما وما والا، علم سیکھنے والا، سکھانے والا، اللہ کا ذکر اور دین کی بات اس چیز میں آ جائے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے، باقی ہر چیز اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطاہ فإن رضی مما قسم اللہ له بورک له فیہ ووسعہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتے ہیں، جو کچھ دیا ہے راضی ہے، اگر راضی ہو جائے تو جو کچھ دیا ہے اس میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں اور اس میں فراخی بھی کر دیتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، اگر راضی نہ ہو تو روتا تو نظر آتا ہے، اس میں برکت نہیں آئے گی، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس میں فراوانی اور اضافہ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح الجامع کی کتنی پیاری روایت۔ آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، انسان لیپ ٹاپ کھولتا ہے، 4 انگلیاں گھماتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے چیک کرتا ہے رسید کیسی ہے بینک۔ یہ بھی دور کی بات ہے آج کا تو گلیکسی ہاتھ میں ہو، 2 انگلیاں گھمائے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت بینک میں صورتحال کیا ہے۔ کون ہے آپ میں سے جو آخرت کا بیلنس چیک کرنا چاہتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے؟ ہاتھ تو کھڑے کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، جو یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا مقام کتنا ہے، میرا بیلنس کتنا ہے، دل سے پوچھے اللہ رب العزت نے جو اس کے بارے میں فیصلے کیے ہیں یہ اس پہ راضی کتنا ہے۔ اور الحمدللہ انسان سمجھتا ہے یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، خوش ہو کر اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ راضی ہو کر الحمدللہ کہنے سے کیا ملتا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قیامت کو جب ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان 14 کے 14 طبق رکھ دیے جائیں گے، لوسعتہن، تو ایک پلڑا ترازو کا بھرے گا نہیں۔ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، اور جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ، تو ایک پلڑا نہیں نیکیوں سے دونوں پلڑے قیامت کو بھرے نظر آئیں گے۔ تو کہہ دیجئے ایک مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول سمجھایا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جو جان دنیا میں آئی ہے جب تک اپنا رزق کھا نہیں لے گی، مکمل نہیں کر لے گی، اس کو موت نہیں آئے گی۔ فاتقوا اللہ، اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ، واجملوا في الطلب، مانگو تو اچھے طریقے سے مانگو۔ انسان زندگی کے 2 زاویے دیکھتا ہے۔ انسان اگر زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارے تو پھر پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ ضرورت تو اللہ فقیروں کی بھی پوری کرتا ہے، روزانہ کھا کے سوتے ہیں۔ اگر انسان زندگی کو خواہش سمجھ کے گزارے تو خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات جو ہے یہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے ضرورت سمجھ کے جب انسان گزارتا ہے کبھی اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ حالات جیسے ہو ان حالات کے ساتھ موافقت کرنا۔ ایک وہ بھی دن تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور ایک وہ بھی وقت آیا، صحیح بخاری کیا بیان کرتی ہے،
کہ 300 من گندم جو ہے بیویوں کو سالانہ خرچ دیا گیا. وقت ہے تو جس حال میں بھی انسان ہو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ایک وقت آنے والا ہے سیأتی علیکم زمان لا یکون فیہ شیء اعز من ثلاث. لیکن ایک وقت آنے والا ہے ان اصولوں کو بھول جانے والے لوگ کیا کریں گے؟ 3 چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی. درہم حلال وأخ ليستأنس به وسنة يعمل بها. حلال درہم ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. وأخ ليستأنس به، اور ایسے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے جن کے پاس بیٹھ کر انسان اپنا ایمان تازہ کر لے. وسنة يعمل بها، اور ایسا وقت آنے والا ہے جب سنت اس کی عظمت ختم ہو جائے گی، بدعات اس کی جگہ پہ آ جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ حالت یہ ہوگی قیامت کے نزدیک یأتی علی الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. ایک وقت آنے والا ہے دنیا کے اندر یہ پرواہ ختم ہو جائے گی کہ یہ درہم جو میرے پاس آ رہا ہے حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، یہ تمیز ہی ختم ہو جائے گی. ایسے ماحول میں صبر کرنے والا، دین پہ ثابت قدمی اختیار کرنے والا، اس کے لیے کیا انعام ہے؟ فرمایا ان من ورائکم زمان صبر. ایک وقت آنے والا ہے جو صبر کا زمانہ ہوگا اور زندگی گزارنے والا کالقابض علی الجمر، جیسے اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے. تکلیف تو ہوگی لیکن للمتمسک فی اجر 50 شہیدا، جو دین پہ ثابت قدمی دکھائے گا ایسے ماحول میں حلال توشے کو مقدم کرے گا، حرام سے بچے گا. فرمایا صبر کرنے والے کو 50 شہیدوں کا اجر ملے گا. صحیح الجامع کی یہ روایت کیا بتاتی ہے؟ صحابہ نے سوال کیا سرتاج رسول اس وقت کے 50 لوگ یا ہم میں سے؟ فرمایا منکم، تم صحابہ میں سے 50 جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی جائیں تو جتنا مرتبہ مقام ملے گا ایسے پرفتن دور کے اندر دین پہ ڈٹ جانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جیل کے اندر اے سی بھی لگا دیے جائیں اور ٹی وی بھی لگا دیا جائے، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور کھانے بھی رنگ برنگے آئیں، جیل تو جیل ہے نا، اس کو آزادی تو نہیں کہہ سکتے. مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے. کیسی تربیت؟ پہلے سے کچھ باتیں طے کر لو. دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، لیکن ان مصیبتوں کو جھیلنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایسی نعمتیں لا عین رأت، کسی آنکھ نے جنت کی نعمتیں آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ ہی سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ آج تک کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال ہی آیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں کو ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اصول سمجھائے اور پھر فرمایا اکل حلال، رزق حلال یہ مومن کا میزان ہے، مقیاس ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہاں سے مال دیتے ہیں جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہوتا. اس کا اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم اس طرح توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی ویسے رزق دیا جائے جس طرح پرندے صبح کسی فیکٹری میں تو نہیں جاتے. پرندے کسی فیکٹری کے ایڈمن تو نہیں ہیں, انہوں نے شاپ تو نہیں کھولنی ہوتی, خالی پیٹ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیٹ میں جگہ مزید نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ان کو سارا دن بھی دیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو کھانے کے بعد سیر ہو جاتے ہیں, اب صرف سونے کی ہی ان کی تڑپ باقی رہتی ہے. توکل جب انسان کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پھر بڑا نوازتے ہیں. بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی تم معافی مانگ لو, میرا وعدہ ہے میں مال میں فراوانی کر دوں گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار تم کر لو, رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو, اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ رب العزت موسلادھار بارشیں برسائیں گے, تمہیں مال و دولت میں فراوانی کر دیں گے, تمہیں اولاد سے نوازیں گے. تم پھلوں پہ ترستے ہو, آج خریدنے جاتے ہو, کسی پھل پہ ہاتھ رکھتے ہو, جواب ملتا ہے کہ یہ نصف دینار کا ہے, واپس آ جاتے ہو. تم ایک پھل کی بات کرتے ہو, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تو تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہیں پانی خرید کر پینا پڑتا ہے. اگر تم استغفار کر لو تو اللہ تمہارے لیے میٹھے چشمے اور نہریں جاری کر دے. لیکن کوئی کر کے دکھائے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رات کی تاریکی میں نکلے. العلاج بالاستغفار ایک کتاب ہے, اس پہ یہ واقعہ منقول ہے. مسجد میں آئے, مسجد والے سے کہا کہ میں رات ہو گئی ہے, مسجد میں ٹھہرنا چاہتا ہوں, صبح چلا جاؤں. مسجد والے بھی, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت دے دے تو یہ بڑی رحمت ہے, اور اگر ان میں سختی اور قساوت آ جائے تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے. تو کہا نہیں, ہمارا نظام نہیں ہے, رات کو ہم سونے نہیں دیتے. المسجد بیت کل مسلم, مسجد ہر مسلمان کا گھر ہے. کہا چلو مسجد میں نہیں تو یہاں ہی آرام کرنے دیجیے, صبح میں چلا جاؤں. فٹ پاتھ پہ. کہا نہیں, ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی آ گیا, خباز, روٹیاں بنا کے بیچنے والا. دیکھا ہے اس بزرگ کو کیوں تنگ کر رہے ہو, اس کو میرا مہمان بننے دو. یہ ہوتی ہے قسمت, یہ ہوتی ہے قسمت جس کی قسمت میں ہونے کی. گھر لے گئے, لٹا دیا اور خود آٹا بنانے لگے. خباز آٹا بھی بنا رہے اور کیا کہہ رہے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ. آج ہماری بیٹیاں آٹا گوندتے وقت استغفار نہیں کرتی. پوچھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے, استغفار نے آپ کو فائدہ بھی دیا؟ پتہ تو تھا. کہا فائدہ
میں فقیر انسان تھا، جب سے استغفار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے بارے نیارے کر دیے. اور دوسری بات، جب سے استغفار کر رہا ہوں جو بھی اللہ سے مانگا ہے اللہ نے پورا کر دیا ہے. اور ایک بات کہہ دیا آخر میں، ایک خواہش میں نے کی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. کہا وہ کون سی خواہش ہے؟ کہا چند ایام سے میں کہہ رہا ہوں اے اللہ ساری میری خواہشیں تو نے پوری کر دی ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے وہ تو میں ہی ہوں. وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج میں گھر سے ایسے نکلا جیسے فرشتے کھینچ کے تیری طرف ہی لا رہے تھے کہ یہ بھی خواہش پوری کر دی جائے. اللہ کے وعدے سچے ہیں، یقین کر لیجئے اللہ کے وعدے سچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والعمل. امت کے پہلے لوگ کامیاب کیسے ہوئے؟ ان کے اندر زہد تھا، یقین تھا. اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرمائے. رزق حلال جب انسان کھاتا ہے تو تبھی اس کے اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے خمس خصال بها تمام العمل الإيمان بالله ومعرفة الحق وإخلاص العمل والعمل على السنة وأكل الحلال فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. 5 ایسے امور ہیں جن کو اگر اختیار کیا جائے تو ہر عمل نیکی بن کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ الایمان باللہ، اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ مضبوط و مربوط کیا جائے. ومعرفت الحق، حق کی پہچان کی جائے. واخلاص العمل، اپنی نیت کو خالص کیا جائے. والعمل علی السنہ، اپنے معمولات زندگی کو سنت کے مطابق بنایا جائے. واکل الحلال، اور حلال لقمہ لیا جائے. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، اور اگر ان 5 میں سے کسی چیز کو بھی تم گم کر بیٹھے تو یاد رکھنا عمل اللہ کی طرف نہیں جائے گا. رزق حلال یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. بیہقی کی روایت ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا یہ بھی ایک فرض ہے. رزق حلال سے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان اور انسانی زندگی اور انسان کے اہل و عیال اللہ کی ضمانت میں چلے جاتے ہیں. محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں ان اللہ لیحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستره. جو بندہ حلال روزی کھاتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ اس کے گھر کی نہیں، صرف اس کے گھر کی نہیں، اس کے ارد گرد ماحول کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. فما يزالون في حفظ من الله وستره، اللہ کی چادر، اللہ کی رحمت کی چادر، اللہ کی حفاظت شامل حال رہتی ہے جب تک وہ حلال روزی کھاتا ہے، کماتا ہے. اللہ رب العزت ہر ایک کو حلال توشہ نصیب فرمائے. رزق حلال سے اللہ رب العزت لوگوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. حفظ البلاد والعباد، حلال روزی کی وجہ سے انسانی معاشرہ محفوظ رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور انسانیت بھی محفوظ رہتی ہے. فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ان للہ عبادا یحیی بهم البلاد والعباد وهم اصحاب السنة من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان في حزب الله تعالى. اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بندے ہیں، ایسی مخلوق ہے جن کے ذریعے اللہ ملک آباد فرماتے ہیں، معاشرے میں رونق ہوتی ہے.
اور لوگوں کے اندر بھی وقار اور خوشی آتی ہے. وہم اصحاب السنہ، جو سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. من کان یعقل، اور جن کو اللہ عقل و دانش نصیب فرماتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے وہ اپنے پیٹ میں سوائے حلال لقمے کی کوئی چیز داخل نہیں کرتے. رزق حلال یہ تو سلف کا شعار تھا، سلف صالحین نے اسی چیز کو اختیار کیا تو ان کی زندگیاں بابرکت بنی. اہل الحدیث والسنہ انہم یتواصون بالتعفف فی المآکل والمشارب والمنکح والملبس، وکذا قررہ قوام السنہ الاصفہانی. اصفہانی بیان کرتے ہیں اور اس بات کو ہی انہوں نے بیان کیا کہ حدیث پہ عمل کرنے والے، سنت کا احترام کرنے والے، ان کی صفت یہ ہے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور شادی میں وہ تعفف اختیار کیا کرتے، حلال طریقہ، حلال روزی، صحیح طریقہ اختیار کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت صحابہ کی ایسی فرمائی. صحابہ نے تابعین کی تربیت کی، تابعین نے تبع الاتباع کی تربیت کی. حالت یہ تھی ایک شخص گھر سے نکلتا، بیوی دروازے تک الوداع کرنے آتی. آج تو یہ پہلو بھی ختم ہو گیا ہے. کون آتی ہے؟ الا من رحم ربی. آج تو کوشش یہ ہوتی بیوی کی کہ گھر سے نکلنے والا بنے، چلو سکون سے آرام تو کروں گی. گھر ہوگا تو چائے مانگے گا، گھر ہوگا تو کہے گا کہ کپڑے درست کر دو، کام ہی کروائے گا. حالت یہ ہے. لیکن نیک لوگوں کی بیویاں کیسی تھیں؟ دروازے تک الوداع کہنے آتی اور آ کر دعا دیتی ہے استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم. میں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اللہ رب العزت کے ضمانت میں دیتی ہوں، اور تیرے نیک اعمال کے خاتمے کو بھی یہ دعا دے کے رخصت کرتی. آج یہ دعا بھی عورتوں کو یاد نہیں، اور جانے والا بھی دعا دے کے جاتا. کون سی دعا دینی چاہیے سفر پہ جاتے وقت؟ کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. بس استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. جانے والا بھی یہ کہہ کے جاتا میرے بچوں، میرے گھر کی سنبھال رکھنے والی، میں تجھے اللہ کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں، اور جو اللہ کی ضمانت میں آ جائے وہ ضائع کبھی نہیں ہوا کرتا. آج میرا اور آپ کا کیا حال بن گیا؟ ہمیں تو دعا بھی یاد نہیں ہے تو کیا بنے گا؟ اور پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے نیک عورت کہتی اتق اللہ فی رزقنا، اتق اللہ فی رزقنا فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار إياكم وكسب الحرام. میرے سر کے تاج، جا تو رہے ہو گھر سے، حرام سے بچ جانا. فإنا نصبر على الجوع والضر. میں اور میرے بچے بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں، تکلیفیں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام لقمے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکے. ما اروع هذه الكلمة المضيئة المشرقة لحياة المرء المسلم. کتنا یہ پیارا کلمہ ہے. آج کون سی بیوی کہتی؟ ہاں اطلاعات ملتی ہیں کہ آنے والی دروازے تک آج بھی آتی ہوگی، لیکن پتہ کیا لینے آتی ہے؟ 1.5 فٹ لمبی لسٹ دینے آتی ہے کہ یہ سودا سلف لیتے آنا، مجھے نہیں پتا کہاں سے لے کے آنا. دعا دینے نہیں آتی، یہ کہنے نہیں آتی، اپنی ضروریات کی لسٹ دینے آتی ہوگی. اللہ رب العزت میری اور آپ کی اصلاح فرمائے. میرے معزز اور محترم بھائیوں، رزق حلال ہی ایک ایسا پر ہے، دنیا اور آخرت میں پرواز کرنا چاہتے ہو تو 2 پر لے لو. اکل الحلال صدق المقال، زبان کی سچائی اور حلال توشہ
یہ دو ایسے پر ہیں، انسان دنیا میں بھی پرواز کرتا ہے اور آخرت میں بھی پروازیں ہی کرتا نظر آئے گا۔ یہی وہ حال ہے، یہی وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں انسان ہو تو زبان سے نکلی بات کو اللہ فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول دعا کیجئے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ فقال له، سرتاج رسول نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے کو حلال تم کر لو، جو زبان سے بولو گے اللہ پورا کر دے گا۔ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، تیری دعاؤں کو اللہ سن لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے بالورع عما حرم اللہ يقبل الدعاء والتسبیح، جب انسان میں تقوی آ جائے، ورع آ جائے تو پھر دعا بھی قبول ہوتی ہے اور انسان کا ذکر بھی نفع مند بنتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا لو دعوت اللہ، کیا خیال اگر میں اللہ سے دعا کروں تو قبول ہوگی؟ قال ان ترک الذنوب وهو الدعاء، اگر گناہوں سے بچ جاؤ، حرام توشے سے بچ جاؤ تو اسی کو دعا کہتے ہیں اور یہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رزق حلال یہ اصل میں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی نشانی ہے۔ یہ بندہ ہے جو رب تعالیٰ کے حکم کا احترام کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے لوگو اللہ رب العزت پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا، اور رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اور مومنوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یہاں ایک بہت پیارا نقطہ ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ پاک چیزیں کھاؤ گے تو نیک عمل ہوگا، اگر توشہ حلال نہیں تو عمل بھی نیک نہیں ہوگا۔ سہل التستری، عبداللہ بن سہل التستری فرمایا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال لقمہ کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اسے نیکی ہی ہوگی۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائی ہو، جو حرام کھاتا ہے چاہے نہ چاہے برے کام ہی اس سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی؟ رزق حلال یہ صحابہ کرام کا شعار تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں كان لأبي بكر الصديق غلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، فجاء له يوما بشيء، وہ غلام ایک دن آیا اور ایک چیز لے کے آیا، فأكل منه، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اس سے لیا، فقال له الغلام اتدري ما هذا، غلام کہنے لگا
اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فقال ابو بکر ما ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تم بتاؤ کیا ہے؟ فقال تکہنت لانسان فی الجاہلیہ وما احسن الکہانہ، میں جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے کاہن تھا، بنگالی باوا تھا، نجومی تھا، کہانت کرتا تھا۔ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ، ناراض نہ ہوں اگر میرے کوئی بنگالی بھائی بیٹھے ہیں، مقصود تو یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، لیکن مجھے کہانت نہیں آتی تھی۔ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُ، لیکن میں نے اس کو دھوکہ دیا۔ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ هَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْ، اس وقت تو مجھے اس نے شرینی نہیں دی تھی میرے دم دپڑا کرنے سے، آج اس نے وہ اجرت مجھے دی ہے، یہ کھانا اسی سے میں نے لیا جس میں سے آپ نے کھایا۔ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں انگلی ڈالتے ہیں اور جو کچھ کھایا تھا سب کچھ کہہ کر دیا۔ اور فی روایت اخرى، اور دوسری روایت میں آتا ہے لَوْ لَمْ تَخْرَجْ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لَوْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَّا مَعَ نَفْسِي لَأَخْرَجْتُهَا، اگر یہ نکالتے میری جان بھی نکل جاتی تو میں اس کو نکال کے ہی صبر کرتا۔ اور فرمانے لگے اللہم انی ابرأ الیک مما حملت العروق وخالط الامعاء، اللہ میں بری ہوں، مجھے بری فرما دے، میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا، جو میری انتڑیوں میں جا چکا ہے اور انتڑیوں کا حصہ بن گیا ہے، اے اللہ مجھے اس کو معاف کر دیجئے اور میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر شرب لبنا فعجبه، عمر نے دودھ پیا اور بہت مزے کا لگا۔ فقال للذي سقاه من اين لك هذا، بتاؤ یہ دودھ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ فقال مررت بإبل الصدقہ، میں نے صدقے کہ جو اونٹ تھے ان کے پاس سے گزرا، وهم على ماء فاخذت من البانها، وہ اس وقت تیار تھی اونٹنیاں، میں نے وہ دودھ صدقے کی اونٹنیوں سے دھویا اور لے کے آیا۔ فادخل عمر يده فاستقى، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کیا کہتے، اوہ زکوٰۃ کیا اونٹ، اور میں نے اس میں سے دودھ پی لیا، مجھ پہ زکوٰۃ تو نہیں لگتی۔ اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور جو کچھ پیا تھا اس کو طے کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر، جو شام کے گورنر تھے، ارسل الیہ امیرہ فی الشام زیتا فی قراط، کچھ مٹکے تیل کے بھر کے شام کے گورنر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف بھیجے، سارے مٹکے خالی کیے، بیت المال میں شامل کیے گئے، مٹکا الٹا پڑا تھا، یقطر منہا قطرہ او قطرتان، ایک قطرہ تیل کا یہ دو قطرے اس میں باقی تھے۔ بیٹا آیا فیدلک بہا وجہا وشعرہ، اس نے ہاتھ لگایا اپنے بالوں پہ لگا لیا۔ کتنا تیل؟ بولیے اللہ، یہ ہے وہ معیار صحابہ کا۔ پھر کیا ہوا؟ فقال انی ارى رأسك قد شبع من زيت المسلمين بغير عوض لا يحاسبني الله على ذلك ثم جره الى الحلاق وحلقه، کہا بیٹے مومنوں کے مال کو تم نے استعمال کیا اور اپنے سر پہ لگایا بیت المال کے مال سے، یہ نہیں ہو سکتا، میں قیامت کو حساب کیسے دوں گا؟ بیٹے کو پکڑا اور حلاق کے پاس لے گئے، اس کے بال منڈوا دیے کہ اس نے بغیر اجازت یہ تیل اپنے سر پہ کیوں لگایا؟ مٹکے تو خالی ہو چکے تھے، کتنے قطرے؟ 2 قطرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت ایسے فرمائی۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الاخلاق، اخلاق یہ ہے طلب الحلال، حلال کی طلب کرنا، واجتناب المحارم، اور حرام سے بچنا، والتوسعة على العيال،
اور گھر والوں پہ وسعت کرنا. جس شخص میں یہ 3 چیزیں آ جائیں اس کا اخلاق ہے. حلال کی طلب کرنا، حرام سے بچنا اور اپنے گھر والوں پہ وسعت کرنا. میرے معزز اور محترم بھائیوں، رزق حلال ہی ایک ایسی شان ہے جس کے نصیبے میں ہو جائے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہر ایک کو توشہ حلال نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں حلال لقمے کی طرف توجہ دلائی وہاں حرام سے بچنے کا بھی حکم دیا. حرام لقمہ اگر انسان استعمال کرتا ہے سب سے پہلی مصیبت اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں مردود ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له فأنى يستجاب لذلك كما في روایت اخرى. ایک انسان اگر لمبے سفر پہ بھی نکلتا ہے حالانکہ دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن لمبا سفر کرنے والا بھی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب، اور حالت یہ ہے اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، اور اس کی غذا بھی حرام کی. جب ایسی حالت ہوگی فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیسے اس کی دعاؤں کو اللہ رب العزت سنیں گے؟ بلکہ فرمایا مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمْ وَفِيهِ درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. جس شخص نے 10 دینار کا 10 درہم کا ایک لباس خریدا، اس میں 1 درہم حرام کا ہے، جب تک وہ لباس پہنے ہوئے ہے اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. اسی لیے کہنے والے نے ابن رجب فرمایا کرتے تھے فَإِذَا كَانَ الْأَكْلُ غَيْرَ حَلَالٍ فَكَيْفَ يَكُونُ الْعَمَلُ مَقْبُولًا. جب لقمہ حلال کا نہیں تو عمل کیسے قبول ہوگا؟ اور کہا کرتے تھے اکل الحرام وشربه ولمسه والتغذي به سبب موجب لعدم الإجابة الدعاء. جس کا لباس، جس کا کھانا پینا، جس کی غذا حرام لقمے سے ہو، یہی ایک بڑا سبب ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے. رزق حرام سے تو عبادت قبول نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. جو شخص حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی عبادت، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی. رزق حرام کھانے والا 40 دن تک اپنے عمل کو قبول کروانے سے محروم ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 یوما. جو شخص اپنے پیٹ میں حلال کی بجائے حرام لقمہ ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت کو، اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا. وَأَيُّمَا عَبْدٍ وَأَيُّ جَسَدٍ نُبِتَ مِنْ سَحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. اور جو جسم حرام لقمے سے پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. رزق حرام سے انسان کے سارے اعمال قیامت کے دن اکارت چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں يؤتى يوم القيامة بأناس معهم الحسنات كأمثال جبال تهاما حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباء منثورا.
قیامت کو ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس نیکیاں تو ہوں گی، کیسی نیکیاں؟ پہاڑوں کی شکل میں، لیکن جب ان کو لایا جائے گا اللہ رب العزت ان پہاڑوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے. ثم يقذف بهم النار ثم يقذف بهم في النار، پھر ان کو جہنم رسید کیا جائے گا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ذلك، اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا؟ قال كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، یہ نمازیں تو پڑھتے تھے، حج تو کرتے، زکاتیں تو دیتے، روزے تو رکھتے، غیر انہم اذا عرض لهم شيء من الحرام اخذوا فاحبط اللہ اعمالهم. نمازوں کے باوجود جب حرام چیز ان پہ پیش کی جاتی تو اس کو بخوشی قبول کر لیتے، جس وجہ سے اللہ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو. قال لا، یہ مفلس نہیں ہے. المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاتی وزکاتی وصیامی ويأتي قد شتم هذا أو ضرب هذا أو أكل مال هذا أو سفك دم هذا أو قذف هذا. مفلس میری امت میں سے وہ ہے جو قیامت تو نماز لے کے بھی آئے گا، روزہ لے کے بھی آئے گا، زکوٰۃ و صدقات بھی دیتا ہوگا، لیکن 5 کام کیے ہوں گے. ضرب هذا، فلاں کو اس نے مارا ہوگا اپنی قوت کا اظہار کرتے ہوئے. او اکل مال هذا، اس نے مال کسی کا ہڑپ کیا ہوگا. او قذف هذا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا. او سفک دم هذا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا. فیعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی. قیامت تو حقوق لینے والے آ جائیں گے، یہ نمازی ہوگا، اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دی جائیں گی. فإن فانيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، اگر حقوق لینے والے بھی باقی اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے حرام جب انسان کھاتا ہے بہت ساری عبادت بھی اس کے کام نہیں آتی. وحد بن الورد بیان کرتے ہیں لو قمت فی العبادہ مقام هذه الساریہ لن ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال ام حرام. اگر تم عبادت کر کر کے ستون بن جاؤ جس طرح یہ ستون کھڑا ہے، یاد رکھنا یہ عبادت تمہیں نفع نہیں دے گی جب تک تم اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے دیکھو تمہارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، حلال جا رہا ہے کہ حرام جا رہا ہے. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے ان الرجل اذا تعبد، جب انسان عبادت کرتا ہے، قال الشیطان لاعوانی، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے انظروا من این مطعمه، دیکھو یہ کھانا کیسا کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے کہ حرام. فإن كان مطعمه سوء، اگر اس کا کھانا حرام کا ہو، قال دعوه، شیطان کہتا ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. يتعب فقد كفاكم بنفسه، اس کو تھکنے دو. جب اس کا عمل قبول ہی نہیں ہونا تو ہمیں جا کے بسا مزید ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا عمل ہی اس کو کافی ہے. حرام اس نے لقمہ کھایا، عمل تو قبول ہی نہیں ہوگا. رزق حرام یہ کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ. اور ان میں سے کیا تذکرہ فرمایا؟ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ہڑپ کرنے سے بچ جاؤ. میرے بھائیوں آخری بات، رزق حرام تو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا. خولہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلهم النار
یوم القیامہ وہ لوگ جو اللہ کے مال کو بغیر حق کے حاصل کرتے ہیں، حلال طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، فلہم النار یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ان کے لیے آگ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، قیامت کا دن ہوگا جہاں انسان کھڑا ہے وہاں اس کا قدم جمع ہوگا، قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے عن عمره وفي روایت عن شبابه فيما ابلاه، میرے بندے تمہیں جوانی دی، تم نے جوانی کہاں گزاری؟ وعن ماله، مال کے متعلق سوال ہوگا من اين اكتسب، کہاں سے کمایا؟ وفيما انفق، کہاں اس کو خرچ کیا؟ وعن علمه ما عمل به، اور چوتھا سوال علم تو نے جو سیکھا، جس بات کا تمہیں پتہ چل گیا اس پہ عمل کتنا کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام لقمے سے محفوظ فرمائے، حلال توشہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس جنت کو یاد کرو، دنیا میں یہ چند دن کی زندگی ہے، حلال پہ جم جاؤ، ایسی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں جو انسان کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، جنتیوں کو جنت تو ملے گی، کچھ اور بھی ملے گا۔ جو دنیا میں صبر کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید نے کس انداز سے پیغام دیا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو انلمیٹڈ اجر ملے گا۔ کیسا اجر؟ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اذا دخل اہل الجنة الجنة، جب جنتی جنت میں جائیں گے، نادى مناد، آواز آئے گی یا اہل الجنة ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ينجزکم، او جنتیوں، اللہ نے تم سے دنیا میں وعدے کیے تھے، آج اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا الم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة، اللہ کچھ اور بھی وعدے، جہنم سے بچائے گے، جنت میں آگے چہرے چمک رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے کچھ اور بھی وعدے ہیں۔ تمنا یا عبدی، میرے بندے آج تمنا کرو کیا چاہتے ہو؟ لو ان لك الدنيا ومثلها 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 وعشرة امثاله، جتنی دنیا تھی، ایک نہیں، 2 3 4 10 دنیا کے برابر میں تمہیں جنت الاٹ کرتا ہوں۔ بندہ کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا، صحیح بخاری کی روایت، رضیت یا رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں، تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا کرو، فیتمنا، بندہ تمنا کرے گا، حتی تنقطع الامانی، ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ بندہ کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، بس فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، پھر اللہ یاد کروائیں گے، میرے بندے تم دنیا میں یہ نہیں مانگتے تھے، اوہ اللہ میں بھول گیا، یہ بھی مجھے چاہیے، اللہ وہ بھی عطا کر دیں گے۔ بندہ کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں، ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا،
تصحوا فلا تسقموا أبدا إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. جنتیوں جوانی دے رہا ہوں، 33 سال کے گبرو جوان بن کے تم جنت میں آؤ. سرمگی آنکھیں ہوں گی بغیر سرما لگائے، حسن یوسف ہوگا اور آدم کا قد ہوگا. آج کے بعد تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا. جنتیوں صحت و عافیت سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی. جنتیوں ایسی نعمتوں سے نواز رہا ہوں، کبھی یہ نعمتیں چھینوں گا نہیں. اے جنتیوں تمہیں زندگی سے نواز رہا ہوں، کبھی تمہیں آج کے بعد موت نہیں آئے گی. بندہ کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ ناراضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں، ابھی نہیں. فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ. سب چیزیں مل جانے کے بعد اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے، نور کے پردے ہٹا دیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب اللہ رب العزت کا جنتیوں کو دیدار ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. جو لذت ملے گی جنتیوں کو اللہ کی قسم اس جیسی لذت جنت کی کسی نعمت سے آئے گی نہیں. پھر اللہ رب العزت نور کے پردے آگے لے آئیں گے اور کیا فرمائیں گے؟ سلام قولا من رب رحیم. جنتیوں تم پہ میری طرف سے سلامتی ہو. مدت تک اللہ کے دیدار کی لذت جنتی محسوس کریں گے. اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهك الكریم. الہ العالمین ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنی رحمت واسعہ کی طرف دیکھ کر ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنا. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں چاہتے نہ چاہتے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اے اللہ اس سے درگزر فرما. مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو حرام سے بچا. اے اللہ سب کو حلال اور وافر مال نصیب فرما. الہ العالمین جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا بنا دے. جو کسی مصیبت میں ہے اے اللہ کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. کسی تنگی میں ہے اللہ کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا اور بے اولاد کی جھولیوں کو بارونق بنا دے. میرے مالک مال والے کے مال میں برکت فرما دے اور جو بے روزگار ہیں ان کو بھی تونگر بنا دے. ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا فرما. مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین امت اسلامیہ پہ رحمت کا معاملہ فرما. امت اسلامیہ پر رحمت کا نزول فرما. الہ العالمین مملکت البحرین کو بھی امن و استحکام نصیب فرما، استقرار کا گہوارہ بنا. الہ العالمین سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. اس طرح آج ہم تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرما. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. یہ چند سوالات ہیں خواتین کے پردے کے بارے میں قرآن اور حدیث کے دلائل بیان کیے جائیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے میرے پیارے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لے لیں جس سے ان کا سارا جسم ڈھک جائے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تبرج بے پردگی جو اسلام سے پہلے تھی اس کو اختیار نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة، عورت پردے کا نام ہے. اللہ رب العزت اس پردے کو جو مومن عورت کی عزت ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہر جماعت اپنی طرف بلاتی ہے، ہم کہاں جائیں؟ میرے معزز بھائیوں، حق کی نشانی یہ ہے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. حق کی نشانی یہ ہے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. میں بھی آپ سے گزارش کروں گا، سب کا احترام کرو، لڑائی نہ کرو، گالیاں نہ دو، برا بلا نہ کہو. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، حدیث پڑھو. یہ دو ہی پیغام ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی. اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کلام اور ایک میرا فرمان. کتاب و سنت کو اختیار کر لو، لڑائی جھگڑوں سے بھی بچ جاؤ گے اور اپنے درجات کو بھی بلند کر لو گے. حق کی نشانی یہ ہے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، باطل کی نشانی یہ ہے وہ اپنی طرف بلاتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں حق والے بنا دے. اور حق والے گالیاں نہیں دیتے. لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے تو کسی مسلمان کو گالی دینا کیسے جائز ہے؟ فجر کی نماز کے دوران کچھ لوگ علیحدہ سنت پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ. جب نماز کھڑی ہو جائے اس وقت فرض نماز جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے وہی ہوتی ہے. جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر سنتیں بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، اس کو توڑ دینا چاہیے، سلام پھر لینا چاہیے، کیونکہ حدیث کا حکم آ گیا اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ. اس وقت فرض نماز ہی ہوگی، دوسری نماز نہیں ہوگی. کیا کسی کے مرنے پر 40واں 10واں برسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ یہ کیا ہے نہ یہ امت کو حکم دیا ہے. اگر اللہ کے رسول نے کیا ہو تو ہم سب پہ واجب ہے، اگر نہیں کیا تو پھر اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کے آئے. جس طرح ان کی ذات پوری کائنات سے اعلیٰ، ان کی اقوال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ، ان کے اعمال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ. دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، کیا انہوں نے تیجا کیا؟ یہی وہ عورت تھی جو سب سے پہلے اپنا مال اسلام کے لیے لٹانے والی تھی. اپنی زندگی میں بیٹیاں بھی فوت ہوئی نا، کیا ان کے لیے کیا؟ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شہید ہوئے، فوت ہوئے، کیا کیا؟ یہ حکم دیا. اگر اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، اگر چیز کوئی دین میں ثابت ہے ہم اس کو چھپا کے جائیں گے کہاں؟ جو چیز دین میں ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کر کے کمائیں گے کیا؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. پاکستان کے کون کون سے ساتھی ہاتھ کھڑا کر رہے؟ ماشاءاللہ. پاکستان اس وقت مقروض ہے، بولے ناراض تو نہیں ہوگا؟ اس کا قرض اتارنا چاہیے. اگر ہم سارے ساتھی مل کے مشورہ کریں کہ چلو جی شیخ صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی، آپ ڈالر تیار کریں، آپ جو ہے کپس تیار کریں، آپ ین تیار کریں، آپ جو ہے وہ دینار تیار کریں، آپ درہم تیار کریں، نیت تو اچھی ہے، قرض اتر جائے. جب اتنی کوانٹٹی تیار ہو جائے جتنا قرض ہے، ہم انتظامیہ کو کال کرتے ہیں کہ تمہیں تو شرم نہیں آئی، جیسے انسان غصہ کرتا ہے، ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ لو، اور اسٹیٹ بینک اور ورلڈ بینک کا جو غلامی ہے اس کا توق اتارو. نیک نیتی نا ہماری، قرض اتارنے کا ثواب بھی ہے نا.
کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا قدم جما دے گا جس دن سارے قدم اکھڑ رہے ہوں گے جو کسی کا قرض اتارتا ہے. اور ہماری خواہش بھی ہوگی کہ ہمیں سلامی بھی دی جائے، لیکن آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ بولے، جواب نہیں آ رہا. آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ اریسٹ ہوں گے. مولانا صاحب کہیں گے ہم آپ کے لیے اتنا کھپنے والے اور آپ نے ہمیں اریسٹ کر لیا. وہ کیا کہیں گے؟ چوری بھی کرتے اور سینہ زاری بھی، فراڈ کرتے ہو. تم نے ڈالر تیار کیا، وہاں یونائٹڈ اسٹیٹ کی مہر نہیں ہے. تم نے دینار تیار کیا ہے اور یہ بھی نقلی تیار کیا ہے. یاد رکھنا دنیا کے اندر کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے جیل میں جاتا ہے، اس کی جلدی بیل بھی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا، کائنات میں زندگی گزارتے وقت کوئی بھی عمل جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں ہوگی وہ قیامت کو اریسٹ تو کروائے گا، چھڑائے گا نہیں. مہر کس کی چاہیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور یاد رکھنا میرے بھائیو، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ کوکو کولا اور پیپسی کے ڈھکنے اپنی جیب میں نہیں ڈال کے کھٹکھٹاتا. جس کے پاس پیسے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے کہ ڈھکنے لے کے آواز دکھائے کہ میرے پاس بھی پیسے ہیں؟ آپ کے پاس قرآن و سنت موجود ہے. آپ کو نقلی چیزوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نقلی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کہیں، جو اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا. اصل چیز کیا ہے؟ قرآن مجید اور اللہ کے رسول کا فرمان. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہم یا اللہ کے سوا یا محمد یا خواجہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت ہر ایک کی پکار سننے والے ہیں. یا اللہ یا رحمان قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے بھی پکارو گے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے ان کلمات سے گریز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت آپ سب کو عزتوں، رحمتوں، راحتوں، برکتوں سے نوازے اور آپ کو ایمان والی، صحت والی اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.